مگر پرابلم یہ ہوئی ہے جب سے ہم نے سیرت کا وہ ماورائی پہلو اور دیو مالائی پہلو سامنے رکھا ہے، اور سیرت کی جو پریکٹیکل اپروچ ہے، جو انسانی سطح پر جد و جہد ہے، مشکلات ہیں، پھر ان مشکلات پر جو صحابہ اور رسول اللہ کا رد عمل ہے، پھر اس پر جو صبر و مصابرت ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، یہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ سب کچھ عمل کے ساتھ تھا، عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ معاملہ ہوا جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ، شخص آیا کہ آپ دل برداشتہ ہو گئے ہیں سارے معاملے سے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا اللہ جیسا رب ہو کیا وہ دل برداشتہ ہو سکتا ہے یا رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ مرے گا تو مسلمان والی ساری رسومات کی جائیں گی۔ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی سیرت ان چیزوں پر، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سیرت ان خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جو انسان ہیں یہ کیفیات کا مجموع، اچھی کیفیات، بری کیفیات، جائز کیفیات، ناجائز کیفیات، ہنسی مذاق کی کیفیات، نفرت کی کیفیات، محبت کی کیفیات، یہ سب مل کے ہم بنے ہوئے ہیں۔ عدل کرتے ہوئے تمہیں کوئی شے پاس نہ رکھے، حتیٰ کہ وہ تمہارا باپ اور تمہارا کوئی جاننے والا قریبی رشتہ دار اور بھائی کیوں نہ۔ آج کی گفتگو ہم اس موضوع پر کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم نے اپنی شخصیات کی فارمیشن کیسے کرنی ہے۔ آپ میں سے کتنی بچی ہیں جنہوں نے کبھی سالن کو بنایا ہے گھروں میں؟ باقیوں کی ابھی جان بخشی ہوئی ہے، تو سب نے کچھ نہ کچھ تو کبھی بنایا ہی ہوگا، اور کچھ نہیں تو انڈا تو فرائی کیا ہی ہوگا نا، کیا وہ تو میں نے بھی کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی چیز بنتی ہے تو وہ بنتی کیسے ہے، اس کے کچھ انگریڈینٹس ملتے ہیں تو وہ ایک نئی چیز فارم ہوتی ہے۔ جو چیز آپ نے بنانی ہے اس کے متعلقہ اجزاء میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ جو نئی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں وہ نامکمل بنے گی یا نہیں بنے گی، ایسا ہے نا۔ تو سیرت پر بھی تو غور کرنا چاہیے کہ سیرت جو ہے وہ کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے، وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں کہ اگر ہم ان کو جمع کر لیں تو کم از کم ایک معتدل اور مناسب اور کامیاب سیرت تشکیل پا جائے۔ یہ جاننے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ہی نمونہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی سیرت مبارکہ کیسی تھی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک سوال اور ایڈریس کرتے جاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہماری تربیت کس نے کی؟ اساتذہ نے کی، والدین نے کی، ہر ایک نے جو ہم سے بڑے ہیں انہوں نے ہماری تربیت میں کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کیا، ایسے ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کس نے کی؟ والدہ نے کی، والد نے کی، کس نے کی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، معاشرے نے کی، استادوں نے کی؟ نہیں، یہ تمام ذرائع رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے تھے، تو رسول اللہ کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو جو عناصر تشکیل سیرت کے رسول اللہ کی زندگی سے ملتے ہیں ہمیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ انہی عناصر اور انہی خطوط پر اللہ تعالیٰ آپ کی براہ راست سیرت کی تشکیل کرنا چاہتا۔ اب جب ہم اس موضوع پر بات کرنا جا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں کہ سیرت کیسے بنتی ہے اور سیرت کی نجزات سے بنتی ہے، تو سب سے پہلا مسئلہ جو میرے پیش نظر تھا کہ اتنے وسیع موضوع پر، جس طرح میں نے بتایا میں ایک طالب علم آدمی ہوں تو زیادہ وہ نہیں ہوں، تو اس میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ ہم آغاز کس موضوع سے کریں۔ اب سیرت النبی، ابھی میں آپ میں سے کسی ایک کو کھڑا کروں، آپ 8-10 پہلو بتا دیں گے اور وہ سارے درست ہوں گے، کوئی دوسرا اس سے علاوہ 8-10 پہلو بتا دے گا، کوئی تیسرا اس کے علاوہ 8-10 پہلو، اور سب ٹھیک بتائیں گے۔ لیکن اس مختصر نشست میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ کون سی پریورٹائز کریں سیرت النبی کے ان عناصر کو اس مختصر وقت میں، اور پریورٹائز کرتے ہوئے سب سے پہلے کس پہلو کو رکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سیرت النبی کی بنیاد یا سیرت النبی کی اساس کیا تھی جس پر پوری سیرت کھڑی تھی۔
پہلا پہلو جو انتخاب کیا ہے میں نے، جس پر ہم بات شروع کرنے جا رہے ہیں، اور بڑے غور و فکر کے بعد آپ اس بات کو یقین کر لیجئے، اور امید ہے گفتگو کے آخر تک آپ یقین کر لیں گے کہ پہلا عنصر یا پہلی اینٹ، خشت اول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، وہ کیا تھا؟ وہ مثبت مزاج تھا، پازیٹیوٹی تھی۔ پازیٹیوٹی دو سینس میں تھی، اس کو آپ نوٹ کر لیں، پازیٹیوٹی، مثبت مزاج۔ اس پر میرا ایک مختصر کتابچہ بھی آ رہا ہے، اس میں یہ مکمل ہوں گے 26-27 عناصر، ظاہر ہے آج ہم مختصر کریں گے۔ تو پازیٹیوٹی ایک سینس تو یہ ہے کہ آپ منفی چیز سے مثبت کو نکال لیں، پازیٹیوٹی کا ایک یہ پہلو ہے جو ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں۔ اور پازیٹیوٹی کا ایک اور پہلو ہے کہ آپ جب بند گلی میں ہوں اور اندھیرے میں ہوں اور آپ کو کوئی راہ نہ نظر آ رہی ہو اور لگ رہا ہو کہ بس اب سب کچھ ختم ہے، اس وقت آپ اس اندھیرے سے روشنی نکالنے کی استعداد آپ کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ہے پازیٹیوٹی۔ براہ راست ہم اپنے موضوع پر گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ، آپ میں سے تمام طالبات نے مکی زندگی پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ مکی زندگی میں سیرت کو سامنے رکھ کے اس سیرت کی مطابقت میں مکی زندگی میں اترنے والی آیات کا مطالعہ کیجئے، جس کا میں ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سیرت کو قرآن کی روشنی میں اور قرآن کو سامنے رکھ کے ہم نے کیسے مطالعہ کرنا۔ مکہ میں مشکلات تھیں کہ نہیں تھیں؟ اذیتیں تھیں، حتیٰ کہ جو رسول اللہ پر ایمان لاتے تھے ان کو مارتے تھے، ان کو تپتی ریت پر لٹا دیتے، گرم پتھروں پر لٹا دیتے، ان کے سینے پر پتھر رکھ لیتے، اور رسول اللہ سب جب گزرتے، حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے تو حضور نے فرمایا ان کے والد اور والدہ دونوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اے عمار صبر کرو، اے آل عمار، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی۔ کتنی اذیت ناک بات کہ رسول اللہ گزر رہے ہیں۔ اب ذرا آپ نے کیفیت کو سمجھنا، میں اب کچھ یہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کا تعلق آپ کے عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی نفسیات سے ہے، آپ کی سائیکی سے ہے، سائیکولوجیکل اپس اینڈ ڈاؤن کے ساتھ ہے اس کا سارا تعلق۔ اب ذرا دیکھیے کہ ایک ہستی جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے سامنے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو پہلے ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، اور مارا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اس ہستی پر ایمان لے آئیں، اور ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اس پر سے ایمان کو واپس لے لیں، پلٹ کے آئیں کفر کی طرف، تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اور ان کا تو اخلاص دیکھیں گے نا جو مارے کھا رہے ہیں، ان کی بے بسی دیکھیں کہ جو کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے لڑ رہے ہیں اور میرے لیے مارے کھا رہے ہیں، اور وہ صرف اتنا جملہ کہہ کر گزر رہے ہیں کہ آل یاسر اللہ نے تمہارے لیے جنت کا اہتمام کر رکھا ہے۔ رسول اللہ جیسی حساس طبیعت کی شخصیت کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی طبیعت اور نفسیات پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ میرے لیے مار کھا رہا ہے۔ پھر حضرت بلال کا معاملہ، پھر حضرت خباب کا معاملہ، آپ لائن لگا لیں صحابہ کرام کی ایک طویل مشکلات۔ پھر عبادت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں جب ہمارا دل کرتا، اپنے گھروں میں تو عبادت کرتے، مگر جب دل کرتا کہ خلوت میں عبادت کریں تو ہم 3-4 دوست کسی بہانے مکہ سے نکلتے اور کسی وادی پہاڑی کے دامن میں پناہ لے کر وہاں پر عبادت کرتے۔ یہ حال تھا۔ اب یہ سب کچھ ہو اور یہ سال ہر سال چلتا رہے تو بتائیے انسان کی نفسیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کبھی ایشو ہو، آفس میں ایشو ہو تو ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بطور انسان جتنی واردات ہو سکتی ہیں وہ سب رسول اللہ پر ہوئی تھی۔ یہی تو عظمت رسول ہے کہ آپ نے ساری جدوجہد انسانی سطح پر کی، ماورائی سطح پر جدوجہد نہیں کی۔ اس نقطے کو سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ شیب ابی طالب میں جب رسول اللہ اور آپ کی آل اور آپ کا کنبہ بھوکا اور پیاسا تھا، حتیٰ کہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے
کہ اس علاقے کی پودے ٹہنیاں پتے ختم ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد آخری حل یہ تھا کہ چمڑا لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ بچوں کے حلق میں ٹپکا کر اوپر سے گرم پانی ڈال دیا جاتا تھا. لیکن من اور سلوہ نازل نہیں ہوا جو اس سے پہلے عیسیٰ کی امت پر نازل ہو چکا تھا. کیوں نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے قحط کا معاملہ آتا ہے اور پانی کی کمی کا، ایڑیاں رگڑتی ہیں تو کنواں نکلتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ نہیں ہوا. معجزات ہیں، بڑا اہم نقطہ توجہ سے سمجھیں. معجزات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر حق ہیں، مگر دعوت کے کام میں معجزات نہیں ہوئے. یہ بات سمجھیں. طائف آپ کے سامنے ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور جب حضور بیٹھتے ہیں تو حضور کے یہاں بغلوں سے ہاتھ دے کر بازوؤں میں وہ پھر کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چل رہے ہیں، لیکن معجزہ نہیں ہو رہا. 13 سالہ مکی دور میں پہلا معجزہ پتہ کب ہوا؟ غیبی تائید. معجزہ غیبی تائید ہوتی ہے. پہلی غیبی تائید پتہ کب ہوئی؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور غار ثور میں تھے اور باہر آ کے مکڑی نے جالا بنا اور اس پر کبوتری نے انڈے دیے. وہ اللہ کی طرف سے 13 سالوں میں پہلی مدد و نصرت تھی جو انسانی جد و جہد سے ہٹ کے. تو معجزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس بات کو سمجھ کے آپ کو یہ سیرت کی بنیادیں سمجھ آئیں گی جو میں سمجھا رہا ہوں. معجزہ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر، اور پچھلے انبیاء کے لیے معجزے اس لیے ہوتے رہے، رسول اللہ تو سرور انبیاء تھے. ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ زیادہ محبوب تھے یا ابراہیم زیادہ محبوب تھے یا موسیٰ زیادہ ایسا نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ خاتم النبیین نہیں تھے، ان کے بعد اور نبیوں نے آنا تھا. تو جب قدر زوال پذیر ہوتی، نیا نبی آتا اور ان کو پھر عروج دے دیتا. رسول اللہ چونکہ خاتم النبیین تھے، اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا تھا. اگر رسول اللہ دعوت کا کام معجزات کے ذریعے کرتے تو بعد والے جو ہم آئے ہیں ہم کہتے کہ رسول اللہ تو اشارہ کرتے تھے تو سارا کام ہو جاتا تھا، ہم کام کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ، یہ جو میں نے آیت کی ہے اس کی یہ تعبیر بھی سمجھ لیں، اسوہ حسنہ بنانے کے لیے حضور کی سیرت کو دعوت کا پورا چیپٹر معجزات سے خالی رکھا، تاکہ بعد والے جب دعوت کا کام کریں تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ معجزات سے نہیں ہونا، یہ انسانی سطح پر جد و جہد کرنے سے ہونا. یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے سمجھ لیا، پک کر لیا. تو لہٰذا اسی وجہ سے یعنی ہر شے انسانی سطح پر آپ پر بیتی گئی. کیوں بیتی گئی؟ تاکہ بعد والے جو انسان آئیں گے جن کے اندر ایک دل ہوگا، احساس ہوگا، دماغ ہوگا، ایک نفسیاتی نظام ہوگا، وہ دین کا کام کر سکیں. یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے. تو مکہ کا ماحول میں بتا رہا تھا آپ کے سامنے. کیا انسان ڈپریس نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں. گھر میں تھوڑے ٹائم کے لیے ٹینشن کا ماحول رہے، آفس میں رہے، انسان ڈپریس ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور انسان اس کیفیت میں جا سکتے تھے، مگر اللہ کی تربیت کا ہاتھ سر پہ تھا. اور وہ تربیت کیسے ہوئی سمجھیے. جیسے ہی کوئی ایسا ماحول آتا اللہ تعالیٰ آیات نازل کر کے وہ راہ دکھاتا جو کسی کے تصور میں بھی نہ ہوتی. جب مکہ کی زندگی میں یہ پے در پے مشکلات تھیں اور انسان سوچتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس پر تو کوئی امید کی راہ نظر نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی سورہ الانشراح کی کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. نقطہ نظر بدل دیا کہ محبوب اگر مشکلیں ہیں تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہر مشکل کے ساتھ ہم نے ایک آسانی کو جوڑ کے رکھا ہوا. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ نے، اچھا اب فوری مشکلات بھی نہیں ٹلی. علامہ غلام الحسن صاحب، غلام مفتی غلام حسن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فوری مشکلات نہیں ٹلی، مگر کیا کہا؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. اے محبوب اس مشکل پر فوکس نہیں کرنا، اس مشکل کے پیچھے چھپی آسانی کو دیکھو. نقطہ نظر بدل دیا تاکہ ڈپریس ہونے کے بجائے انسان آگے موو فارورڈ کرے. ایک بات ذہن نشین رکھ لیجیے یہاں پر، ہر مشکل اپنے ساتھ ایک اپرچونٹی رکھتی ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس مشکل کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیں مشکل کے کنویں میں، یا تھوڑا باہر رہ کر ہمت کریں اور ڈھونڈیں کہ اس مشکل کے ارد گرد کون سی اپرچونٹی ہے جو مجھے ڈیولپ کرنے کے لیے آئی ہے.
لازمی ملے گی۔ اور ہر مشکل، جو کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو لہٰذا ہر مشکل کے دامن میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جو آپ کے لیے آگے آسانیوں کا رستہ فراہم کرتی ہے۔ پھر دوسرا نقطہ دیکھیے، مکہ اور حرم کے گرد کیا تھا؟ جب رسول اللہ کی دعوت بڑھتی گئی تو کیا ہوتا ہے؟ کفار نے آپس میں بیٹھ کے میٹنگیں کی، مشرکین مکہ نے، اور مکہ میں تمام رستے جن سے لوگ حج کے دنوں میں حج کے لیے آتے تھے، ان رستوں پر اپنے بندے بٹھا دیے، اور وہ بندے جو بھی آتا اس کو رسول اللہ سے متعلق بدگمان کرتے کہ یہاں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دینا، نہ اس کے پاس جانا۔ کیوں؟ چونکہ وہ بیوی کو شوہر سے، بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ، اب رسول اللہ کی عادت تھی کہ حج کے دنوں میں خیمے لگتے تھے تو آپ ہر قبیلے کے خیمے میں جا کے دعوت دیتے تھے، ہر قبیلے کے خیمے۔ بلکہ امام ابن حشام نے لکھا اپنی سیرت میں، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ خیموں میں جاتے تھے، ابو جہل ریکی کرتے ہوئے پیچھے جاتا تھا، ایک ساتھ اپنے غلام رکھتا تھا، مٹی کا ٹوکرا رکھتا تھا، اور حضور جس طرف جاتے وہ جب نکلتے ایک خیمے سے دوسرے کی طرف تو وہ تھوڑے فاصلے پہ ساتھ چلتا، اور تھوڑی دیر بعد وہ مٹی اٹھا کے حضور کی طرف پھینکتا تھا۔ حضور نے کبھی اس کو پلٹ کے ہی نہیں دیکھا۔ پتہ ہے کیا؟ کیونکہ جن کی منزل بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں الجھا کرتے۔ حضور تو دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا کام کرنا ہے، تو ہر چوک میں جھگڑا چھیڑ کے نہیں کھڑے ہو جاتے۔ ہر ایک کو مطمئن کرنا نہ آپ کے ذمے ہے نہ آپ کر سکتے ہیں دنیا کو مطمئن۔ آپ نے صرف یہ اطمینان کرنا ہے کہ آپ درست رستے پر ہیں، غور و خوض کے ساتھ بس اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں۔ تو کیا ہوتا؟ انہوں نے مکہ کے ارد گرد لوگ بٹھا دیے کہ کوئی شخص آئے اس کو رسول اللہ کے بارے میں بدگمان کر کے بھیجا جائے۔ اب یہ بات ظاہر ہے حضور کو پتہ چل گئی، اور بطور انسان جو طبیعت پر ایک انقباض کی کیفیت، ایک بوجھ آتا ہے، وہ تو بوجھ آنا تھا، فطرت انسانی کے تحت بوجھ آنا تھا۔ جب یہ بوجھ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ محبوب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بدگمان کر رہے ہیں، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے جو آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا ایک فیصلہ فرمایا ہوا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم آپ کے دشمن سے آپ کا تذکرہ کروا رہے ہیں، اور ہر آنے والا بھی، چونکہ آپ کے پاس تو فوج ہے نہیں کہ آپ کا تذکرہ لوگوں سے کرے، تو لہٰذا جو مکہ میں آتا ہے ہم نے آپ کے دشمن کی ڈیوٹی لگا دیا کہ وہ اس کو آپ کا تعارف کروا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک بات کے اندر سے دوسری بات کیسے نکلی، آپ نے غور کی؟ یعنی ایک اندھیرے سے، گپ اندھیرے سے، بند کمرے سے ایک روشنی کی کرن کیسے نکلتی ہے۔ یہ تربیت، یہ آیات ہے من نوان جو میں بتانے جا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں، وہ من نوان یہ شان نزول ہے، وہ آیات نازل کر، نقطہ نظر جب بدل جاتا ہے تو باتیں ساری کی ساری درست ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے چلیے، تیسرا، مثبت مزاج، چونکہ سب سے اہم چیز ہے شخصیت کا، اور ہم بطور مذہبی لوگ سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ مثبت مزاج ہے، لہٰذا اس پر میں تھوڑی سی زیادہ بات کروں گا، آگے ہم مختصر کر دیں گے۔ پھر تیسرا نقطہ دیکھیے، مکہ میں اور مدینہ میں، مدینہ کے آخری 3-4 سال چھوڑ کے مکہ میں اور مدینہ کے ابتدائی دور مسلمان اقلیت میں رہے، اکثریت میں نہیں۔ اتنی جد و جہد، اتنی مشکلات، اتنی اذیتیں، انسان ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ یار اتنا وقت ہو گیا ہے ابھی تک ہم اس قوت میں نہیں آئے، سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ ہم سوچ رہے ہماری محنت رائے گاہ تو نہیں چلی گئی، بطور انسان ہم سوچتے ہیں محنت رائے گاہ تو نہیں گئی، جو نتائج آنے تھے وہ کیوں نہیں آ رہے، سو اینڈ سو، یہ سب چیپٹر ہم کھول کے رکھتے ہیں اپنے دل و دماغ میں۔ بطور انسان یہ چیز آنا ایک فطری بات تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، سورہ بقرہ میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غالبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اے محبوب اس کو نہیں دیکھنا کہ ابھی آپ اقلیت میں ہیں، ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ چھوٹے گروہ کو تعداد میں بڑے گروہ پر فتح دے دیتے ہیں۔ یعنی ہر منفی بات کا جواب دیکھیں قرآن نے کیسے دیا،
وہ منفی بات جو ممکنہ طور پہ آ سکتی تھی اس کو جواب یوں دے کر اس کو بالکل کلیئر کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے چلی، احد میں کیا ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہوا تو آپ نے خود پہنی ہوئی تھی، جسم پہ زرہ ہوتی ہے اور جو ٹوپی ہوتی ہے نا چہرے اور سر کو ڈھانپنے والی خود، تو کسی بدبخت نے نیزہ مارا، وہ خود ٹوٹی اور اس کی کرچیاں حضور علیہ السلام کے یہ رخسار کے گوشت سے گزرتی ہوئی آپ کی رخسار کی ہڈیوں میں پیوست ہے، اتنی تکلیف سے کہ نکالی نہیں جا رہی تھی۔ بالآخر ایک صحابی نے وہ دانتوں سے کھینچی اور ان صحابی کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ یہ تھی اذیت کا حال۔ پھر کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا۔ وہ جب چھوٹا سا معاملہ ہوا، صحابہ کرام سے حضور کا ایک حکم نظر انداز ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ گویا کہ جو بدر میں دھاک بیٹھی تھی 70 کفار کو مار کے، ادھر 70 جب مسلمان شہید ہوئے تو وہ برابری ہو گئی 70 کی۔ وہ جو بطور قوت اسلام کا جھنڈا گڑا تھا اس کی ہوا کمزور پڑ گئی۔ اب فطری بات تھی، ہر بندہ پریشان تھا۔ اور ابن ہشام نے لکھا جب رسول اللہ واپس مکہ اور مدینہ پہنچے تو کوئی مدینہ کا گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی میت نہ پڑی ہو شہداء کی، یہ حال تھا۔ تو ممکن تھا کہ یہ کیفیت آنا کہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے احد کے مقام پر سورہ آل عمران میں آیت نازل کر دی 140 اور فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے محبوب یہ قانون فطرت ہے، ہم یہ دن لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ بدر میں اگر آپ کو فتح تھی تو اگر ظاہری طور پہ نقصان ہوا تو اس پر فوکس نہیں کرنا، یہ دن پھر بدلیں گے اور آپ روبہ فتح ہو جائیں گے۔ تو پورا پورا آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ تشکیل سیرت ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ کو میں ایونٹس بتا رہا ہوں ان میں 3 4 4 ماہ کا گیپ بھی نہیں ہے، یہ مسلسل، یہ سارے مکی زندگی کے ایونٹس ہیں، یعنی مسلسل یہ رہنمائی چلتی رہی۔ پھر حدیبیہ میں دیکھ لیجیے کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی وہ جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں نا نفسیاتی کیفیت وہ بطور انسان سب پر طاری ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ دست قدرت تھا اور اللہ براہ راست تربیت فرما رہا تھا تو آیات کے ذریعے آپ کو اطمینان قلبی ہوتا، مگر صحابہ کی ظاہرہ وہ کیفیت نہیں تھی، ان پر وہ اضطراب طاری رہتا جو میں نے پورا مقدمہ قائم کیا، اور حضرت عمر پر طاری رہا۔ وہ حدیبیہ کے دن ابو بکر صدیق کے پاس جا کے کہتے ہیں ابو بکر کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر حق پہ ہیں تو یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس گئے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے وہ اضطراب آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نازل کر کے کہ اے میرے محبوب یہ جو معاہدہ کر کے جا رہے ہیں جس کے ظاہراً جو اس کی کلوزز ہیں یہ لگ رہی ہیں کہ کمزور ہیں، مگر یہ ہم آپ کے لیے فتح مبین کا دروازہ کھول رہے ہیں، ایک بہت بڑی فتح کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ وہ الوہی تربیت تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ایک کلیتاً مثبت پازیٹیو انسان بنا دیا تھا، پروگریسو انسان بنا دیا تھا، آگے بڑھنے والا انسان بنا دیا تھا، مشکلات کے اندر ڈپریس ہونے والا انسان نہیں بنایا تھا بلکہ مشکلات میں سٹینڈ کرنے والا انسان بنا دیا تھا۔ نا امیدی آپ کے پاس سے نہیں گزری تھی، اور ہمیشہ یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے پھر توکل کے حوالے سے تربیت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے اس دنیا میں جو ہم نے پھر دیکھا۔ ایک چیز کا آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہوگا، آپ عام طور پہ ماورائی سیرت کے اسپیکٹ سننے کے عادی ہیں، معجزاتی سیرت، فضائل والی سیرت، وہ بالکل درست چیزیں ہیں، حق باتیں ہیں، مگر پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سے ہم نے سیرت کا وہ ماورائی پہلو اور دیو مالائی پہلو سامنے رکھا ہے، اور سیرت کی جو پریکٹیکل اپروچ ہے، جو انسانی سطح پر جد و جہد ہے، جو مشکلات ہیں، اور پھر ان مشکلات پر جو صحابہ اور رسول اللہ کا رد عمل ہے، پھر اس پر جو صبر و مصابرت ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، یہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ سب کچھ عمل کے ساتھ تھا، اور عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پوری کی پوری قوم عمل کے لیے تیار نہیں ہے، اور سستی جنتیں ہمارے ہاں ہر بندے کی جیب میں ہیں۔
ہر بندے نے اپنے خاص تصورات وضع کر لیے، چونکہ پریولیجڈ سمجھتے ہیں خود کو، پریولیجڈ۔ یہ یہود و نصارہ کا تصور تھا۔ سورہ بقرہ کے میرے جو مینا یونیورسٹی میں لیکچرز ہو رہے ہیں وہ پڑھے ہیں یوٹیوب پہ سنیں۔ یہ یہود و نصارہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ہم تو فلاں کی امت سے ہیں، فلاں کی امت سے۔ نجات آفاقی اصولوں پر ہے، گروہی وابستگیوں پر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اپنا عمل، اچھا ہمارے ہاں اب کیا ہے، ہر تصور کو مس یوز، کسی بڑے سے بڑے شخص کو جو بڑے سے بڑا اعلانیہ سرکشی کر رہا ہے، اس سے پوچھے تو وہ ہوتا ہے کیا کہتا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اور یہ حضور نے شفاعت کر دی۔ اب اللہ رحیم ہے یہ بات بھی حق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کرنی ہے یہ عقیدہ بھی حق ہے، لیکن کیا یہ دونوں باتیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں پلاننگ کے ساتھ گزاری جائے، اور ہر گناہ کی جسٹیفیکیشن خود اللہ رسول کی جیب میں ڈال دی جائے، اور ہم اپنے آپ کو بری ذمہ کرتے پھریں؟ شفاعت تو اس کی ہونی ہے، بطور انسان ہر شخص گناہ گار ہے، لیکن یہ چیپٹر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو پلاننگ کے ساتھ پوری زندگی تعلیمات نبوت کی بغاوت میں گزارتے ہیں، اور اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں اس ہم تک کسے کچھ نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا تصور، یہ تصور تب اس قوم میں آیا جب سے اس قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا۔ دوسری چیز، اگر یہ قانون اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے استثناء نہیں دیا، اب حضور سے عزیز اللہ کو کوئی ہے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب، اگر یہ قوانین کہ انسانی سطح پر جد و جہد ہوگی، اس جد و جہد میں مزاحمت ہوگی، اس مزاحمت میں مشکلات آئیں گی، ان مشکلات میں زخم ہوں گے، ان زخموں سے خون بہے گا، اس پر پٹیاں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، سر قلم ہوں گے، بازو کٹیں گے، اگر یہ استثناء رسول اللہ اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے اللہ نے نہیں اٹھایا تو ہم سے بھی یہ نہیں اٹھانے والا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور اپنی ذہن سے یہ خامیاں نکالتے ہیں۔ پریکٹیکل انسان بنے، ہواؤں سے نیچے اتر آئیں، آپ زمین پر آ جائیں۔ بڑی پرواز ہو گئی ہے، لا یعنی پرواز، بے مقصد پرواز، اور کیا حاصل رسول ہے؟ کچھ نہیں، نہ کچھ پڑھا، نہ کوئی شخصیت بنی، نہ کچھ، بس خواب و خیالوں کی زندگی۔ دوسرا پہلو تعمیر شخصیت کا، اور رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں تعمیر شخصیت کی جو پہلی اینٹ تھی وہ کیا تھی؟ بولیے آپ سب، کیا تھی؟ مثبت مزاج۔ اور مثبت مزاج کس سینس میں، وہ میں نے سارا سمجھا دیا۔ کسی نا امیدی پر، جب وہ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جس کا ایک معاملہ ہوا جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ، تو آپ بڑے دل برداشتہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا کہ آپ دل برداشتہ ہو گئے ہیں سارے معاملے سے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا اللہ جیسا رب ہو کیا وہ دل برداشتہ ہو سکتا ہے یا رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ تو بس آپ نے یہ ان معاملات کو دیکھنا۔ دوسرا پہلو جو تعمیر شخصیت کا ہے وہ ہے توکل، اللہ پر اعتماد۔ بس اب ہم تھوڑا اختصار سے چلیں گے تاکہ یہ ہیں تو زیادہ چیزیں لیکن میں چاہ رہا ہوں 3-4 پر ہم بات کر لیں۔ دوسرا کیا ہے؟ توکل۔ اگر اچھا، اب یہ سب آپس میں بھی بڑے شاندار کنیکٹڈ ہیں۔ اگر توکل آپ پختہ نہیں کریں گے تو اندھیرے میں روشنی دیکھنے کی اہلیت بھی آپ میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہ جب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا، میری مشکل آئی تو اس سے میں کام کر لوں گا، اس سے مدد مانگ لوں گا، فلاں میرا بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑا بندہ ہے، میرا فلاں تعلق ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا جاننے والا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ توحید اور باطن کی دنیا میں یہ کتنے کبیرہ گناہ ہیں۔ اقبال نے اس کو کہا تھا کہ اس کو بتان وہم و گما، یہ کیا تھے؟ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ بت صرف سامنے رکھ کے سجدہ نہیں ہوتا، بت وہم و گمان کے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ہمہ وقت باطن میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر توکل کر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جب پھنسیں گے یہ بچائے گا، مال بچائے گا، یہ تعلق بچائے گا۔ یہ اسی طرح کا شرک ہے کہ جس طرح کا کوئی شرک بت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔
ایسا شخص توکل کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اب توکل اور یقین کیا ہے، اس کے لیے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے تو رسول اللہ کی پوری زندگی ہی توکل سے بھری ہوئی ہے۔ جب حضرت ابو طالب کے پاس یہ آئے تھے مشرکین مکہ گروہ بنا کے کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو، یہ مال چاہتا ہے، مکہ کی کسی حسین ترین عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، مکہ کی بادشاہی چاہتا ہے، علاوہ اس کے جو چاہتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، لیکن اپنی اس دعوت سے باز آ جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ تو یہ آفرز کر رہے ہیں، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں تو میں تب بھی اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا، یا میری جان چلی جائے گی، یا اللہ کا امر جو اللہ واقع کرنا چاہتا ہے وہ واقع ہو کے رہے گا، وہ واقع ہو کے رہے گا۔ اللہ پر اعتماد کا آپ مثال سنیے، واقع ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ توکل کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ غار ثور میں، یہ لوگ راستہ بدل بدل کے آئے ہیں، راستہ بدل بدل کے، چونکہ معلوم تھا کہ جب نکلیں گے تو پیچھے سے کفار نے ریکی کروانی ہے، وہ ڈھونڈ رہے تھے سارے، سراقہ بن مالک اور بہت سارے لوگ پیچھے سے آ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دوسرے رستے سے لے کر آئے اور یہ غار ثور میں چھپ گئے، قیام کیا۔ اب یہ دوسرے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب اس غار میں نیچے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اوپر یہ کفار تلوار لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں گئے ہیں، قدموں کے نشان اور سواری کے نشان یہاں تک تو رہنمائی کرتے ہیں، اس سے آگے نظر نہیں آتے، آپ اندازہ کریں۔ اور حضرت ابو بکر جب اوپر یوں دیکھتے غار سے باہر اس کے دہانے کی طرف تو ان کی تلواریں نظر آ رہی ہوتی۔ حضرت ابو بکر نے، پتہ ہے امام ابن شام نے اس کو بیان کیا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، حضور کی بات نہیں، ابن کثیر نے اس کے بیان کیا۔ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا، نیچے یعنی دیکھ لیا، تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اب یہ تلوار لے کے کھڑے تھے اور فرمایا کہ اگر نیچے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارا معاملہ بھی دیکھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر کے چہرے پر اضطراب بھی دیکھ رہے تھے۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، ابو بکر اب اس جملے کا آپ نے لطف لینا ہے اور دیکھنا ہے اس کے اندر توکل اور اطمینان کس درجے پر تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ بس یہ فرمانا تھا۔ اس کے بعد آیات نازل ہوئی، اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، اور پھر اللہ نے سکینت نازل کر دی، سکون۔ حضرت ابو بکر صدیق کے قلب اطہر پر جو اضطراب تھا وہ سکون ہو گیا۔ تو اب اس کیفیت سے سمجھنا ہے، یہ کیفیت کہ جان لبوں پر ہے، ایک لمحہ ہے کہ وہ دشمن نیچے دیکھے تو بس وہ ظاہرہ مارنے ہی آئے تھے نا، وہ کوئی بات چیت کرنے ڈائلاگ کرنے تو آئے نہیں تھے۔ اس کیفیت میں بھی آپ کا اللہ پر یقین اس طرح ہو کہ وہ میرا دامن نہیں چھوڑتا۔ بس اسی روم میں بیٹھ کے، ایک سیف ماحول میں بیٹھ کے اللہ پر توکل کرنا، وہ توکل کا لطف نہیں دیتا، سمجھ آئی؟ وہ توکل کا لطف نہیں دیتا۔ علامہ اقبال کے والد صاحب ان کو فرمایا کرتے تھے، صبح جب علامہ قرآن بہت پڑھتے تھے تو ان کے والد صاحب گزرے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ اس کے بعد آپ کو قرآن پڑھنے کا لطف ہی مختلف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، پھر بتاؤں گا۔ آفتاب صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر نور الزوال سے، تو انہوں نے کہا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ توجہ فرمائیے، کئی دن گزر گئے، علامہ پوچھتے رہے اور ان کے والد وعدہ کرتے رہے کہ بتاؤں گا۔ ایک دن علامہ نے بٹھا دیا اور کہا کہ آپ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ بتاؤں گا، تو مجھے بتاؤ کیسے، آپ بتا نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، طریقہ یہ ہے کہ اس کو یوں پڑھا کرو کہ جیسے ابھی یہ آیت تم پر نازل ہو رہی ہے۔
اس حکم کے بعد علامہ نے وہ مشہور زمانہ شعر لکھا تھا کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب آپ کا اپنا سینہ قرآن، معرف قرآن، تعلق باللہ جس کی بنیاد توکل ہے، اس کے لیے کھلا ہی نہیں ہے، تو آپ راضی کو پڑھ لیں یا کشاف کو پڑھ لیں، زمخشری کو پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ راضی یا سیوطی یا زمخشری یا کرتبی یا طبری یہ آپ کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک آپ اپنا باطن رسول اللہ اور اللہ کے آگے یوں نہیں ڈال دیتے جس طرح میت وہ غسال کے آگے نہیں ڈلی ہوئی ہوتی، جس طرح وہ چاہے اس کو پلٹے۔ اور حضرت عمر کا ایک واقعہ اس حوالے سے بڑا ضروری ہے۔ حضرت عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ کسی نے پوچھا ابن عباس نے، تو فرماتے ہیں کہ جب 2 آیتیں پڑھتا تھا وہ مجھ سے کچھ تقاضا کرتی تھی اور میری سیرت اس سے مختلف جہت میں کھڑی تھی، تو میں تب تک آگے نہیں بڑھتا جب تک واپس پلٹ کر اپنی سیرت کو ان 2 آیات کی مطابقت میں نہ لے کر آ جاتا۔ تو گویا میں نے سورہ بقرہ یوں کر کے پڑھی، اور صرف پڑھی ہی نہیں بلکہ ادھر سورۃ البقرہ مکمل ہوئی ہے، ادھر اس کے ہر حکم کا مجسم تصویر عمر بن خطاب کی ذات کے اندر آ گئی۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ ہے کیفیت توکل کی، یہ کیفیت ہے توکل کی، اور یہ شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے حصے کا بتایا، شخصیت میں اگر توکل نہیں ہوگا تو شخصیت مضطرب رہے گی، شخصیت میں اگر توکل نہیں ہوگا تو شخصیت مضطرب رہے گی، شخصیت میں عدم اطمینانی رہے گی، شخصیت میں اعتماد نہیں ہوگا، شخصیت آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اگر آگے بڑھ گئی تو بے یقینی سے بڑھے گی، اور بے یقینی سے بڑھنا نہ بڑھنے سے بہتر، کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا دوسری چیز ہے توکل۔ پھر تیسری چیز تعمیر شخصیت کی ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یعنی عبادت۔ پہلی دونوں کا تعلق آپ کے ماحول سے، خارجی ماحول سے، اس کا تعلق آپ کے اپنی ذات سے، داخل سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، مشکات میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خلوت میں، صحابہ کرام میں تو ظاہر ہے جب آپ نماز پڑھاتے تو پڑھاتے، خلوت میں جب عبادت کرتے تو آپ کے کچھ کلمات بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے جو اللہ کے ساتھ آہوزاری کرتے، اور فرماتے کہ اللہ میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ اب ایک بندہ اپنے رب سے خلوت میں یہ باتیں کر رہا ہے، سجدہ تو اللہ کے لیے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر کوئی اللہ کے لیے، مگر اس جملے کا حظ لیجئے کہ اس کے اندر کیا نزاکت اور کیفیت ہے کہ اللہ میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اے اللہ میرا چہرہ تیرے آگے جھکا ہوا ہے، اور اس کی صورت گری تو نے اس کی صورت گری کی ہے، تو نے میری آنکھوں اور کان کو بنایا ہے، پس اے اللہ تو ان تمام تخلیقات میں برکت بھی ڈال دے۔ سیرت النبی کا ایک باب جو ہمارے ہاں اگنورڈ ہے، ابھی سپیریئر یونیورسٹی میں میرا پچھلے ہفتے لیکچر تھا، وہاں میں نے اس پر لیکچر دیا ہے، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو سن لیجئے گا، وہ موجود ہے میرے سوشل میڈیا پہ۔ جو اگنورڈ ہے، میں نے کم از کم کہیں نہیں پڑھا کہ اس پر فوکس ہو، وہ سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جب رسول اللہ کمرے میں جاتے تھے، خلوت گدے میں ہوتے تھے، اس وقت اللہ کے ساتھ مناجات، اللہ کے ساتھ تعلقات، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اور پھر اللہ کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے تھے۔ ہر چیز جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے، حضور دعاؤں کے ذریعے، تعلق کے ذریعے باہر کے معاملات میں اللہ سے قوت مانگا کرتے تھے، اپنی کمزوری اللہ کے حضور پیش کرتے تھے، اپنی عاجزی۔ بندہ اتنا بڑا ہو کہ جس سے بڑا تخلیقات میں جس کے قریب بھی کوئی نہیں، بڑا ہونا تو دور کی بات اور برابر ہونا تو دور کی بات، جس جیسا ہی کوئی نہیں، وہ شخص اور وہ ہستی جب اپنے رب کے آگے جاتی ہے تو خلوت کا اس کا تعلق رب کے ساتھ کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، چونکہ خلوت کا تعلق آپ کے جذبات کا عکاس ہوتا ہے۔
جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو بہت سارا آپ لوگوں کا لحاظ رکھتے ہیں، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط رکھتے ہیں، بہت سارے لحاظات رکھتے ہیں، لیکن جب آپ خلوت میں ہوتے ہیں تو آپ بے تکلف ہوتے ہیں۔ تو وہ جب آپ بے تکلفی کی کیفیت میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی مناجات کا کیا عالم تھا؟ یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ خلوت سے قوت لیتے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے، اور جلوت میں آ کے اس قوت کی بنیاد پر کام کیا کرتے ہیں۔ تو عبادت تعلق کو کہتے ہیں۔ تو تیسری چیز تعمیر شخصیت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو تیسری چیز ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ جو عبادات ہے اس میں مستعدی ہونی چاہیے، فرائض کی پابندی لازمی ہے، عبادات جو سنن ہے، جو نوافل ہیں اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ اب دو ہمارے ہاں چونکہ شخصیات تقسیم ہیں، جو ذرا انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ عبادات کی اہمیت کو کم ویلیو دیتے ہیں، جو عبادت پسند اور عبادت اور صالح طبیعت اور اسی مزاج کے ہیں وہ انٹلیکچوئلزم کو کم۔ سیرت النبی میں یہ سب کچھ آپ کو ملا ہوا ملتا ہے، جڑا ہوا ملتا ہے۔ چوتھا پہلو جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور چوتھی اینٹ جس سے ہم نے سیرت کو تعمیر اللہ تعالیٰ نے جس کو کیا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت، دوسرے کی ہدایت کے لیے مضطرب رہنا، دوسرے کی ہدایت کے لیے تڑپنا۔ یہاں آپ نے عزیز طلبہ ایک بات سمجھنی ہے، ایمان کے اندر جو ایک بڑی ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی گمراہی یا دوسرے کی اذیت یا کسی بھی دوسرے کی تکلیف آپ پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے، یہ ایک پیمانہ ہے دیکھنے کے لیے کہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا ٹکراؤ ہو، چپکلش ہو، ناپسند ہو، لگتی ہو، لاگت بازی ہو، اس کو تھوڑی سی ٹینشن آئے، وہ پریشان ہو تو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں کیسا پھنسے ہے۔ یہ منافقانہ نفسیات ہے، مومنانہ نفسیات نہیں ہے، یہ نبوی نفسیات نہیں ہے۔ نبوی نفسیات کیا ہے وہ سن لیں۔ نبوی نفسیات یہ ہے، سورۃ الشعراء میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے محبوب آپ اب اس غم میں اور اس دکھ میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، کیا اپنی جان عزیز کو گھلا دیں گے اور خود کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ اندازہ کیجیے، اللہ وحی نازل کر رہا ہے، اتنا تو رسول اللہ مضطرب ہوتے ہوں گے نا، اور وہ تھے کون جن کے لیے اضطراب ہے، اور اس حد تک اضطراب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جان کو گھلا دیں گے، خود کو ہلاک کر دیں گے۔ اے محبوب اگر وہ نہیں آتے اسلام کی طرف، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ اپنے آپ کو کیوں غمزدہ کرتے ہیں؟ تو گویا نبوی مزاج یہ ہے کہ وہ بدترین دشمن تھے، وہ رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے، رستوں میں پتھر پھینکتے تھے، جو رسول اللہ کے مومنین تھے، ایمان لانے والے تھے، ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ مگر یہ سب کچھ اپنی جگہ، رسول اللہ کی ان کے بارے میں رائے یہ تھی کہ ان کو گمراہی میں دیکھ کر اور اس ڈر میں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، آپ مضطرب رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، اس حد تک پریشان رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، یہ ہدایت میرے ذمے ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو گویا اگر آپ کی نفسیات یہ ہے، یعنی خیر خواہی کا یہ عالم ہے، جس طرح بخاری شریف میں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی یہ اول درجہ ہے کہ مسلمان کم از کم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، یہ کم از کم درجہ ہے۔ اور الٹیمیٹ درجہ، اونچا درجہ کیا ہے؟ وہ جو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی چھوٹا درجہ حضور نے بیان فرما دیا کہ ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھو، اور اونچا درجہ حضور نے کر کے دے دیا کہ کوئی پریشان ہے، کوئی گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تمہیں مضطرب رکھے جب تک کہ وہ ہدایت پر نہیں آ جاتا۔ یہ نفسیات ہیں، نبوی نفسیات، کہ دوسروں کی خیر خواہی چاہنا۔ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ اگر آپ دوسروں کے خیر خواہ نہیں، بد خواہ ہیں، تو آپ دیندار نہیں، بے دین ہیں، بدترین بے دین ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر کوئی عام شخص ہو تو وہ تو بے دین ہو گیا نا، لیکن آپ نے چونکہ وضع بھی دین والی اپنائی ہوئی ہے تو گویا آپ صرف بے دین نہیں، آپ بدترین بے دین ہیں۔ حضرت سلیمان کے دور میں ایک قصہ آیا، ایک واقعہ آیا، حکایات میں آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ ہواؤں سمندروں پر اللہ نے حکومت دے رکھی، تو ایک لومڑی، ایک حکایت میں آتا ہے کہ ایک لومڑی حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک شکاری کے خلاف فریاد لے کر،
حضرت سلیمان نے فرمایا کہ شکاری کا حق ہے، جائز ہے شکار کرنا، حق ہے. اس نے اٹیمپٹ کی، اب اگر تو اس کے جال میں آ گئی ہے تو اس کا حق ہے. اللہ کے قانون کے اندر اجازت ہے کہ شکار کر کے جانور کو حلال طریقے سے ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے. تو اس لومڑی نے پتہ کیا کہا، اس اور ہرن نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بات یہ نہیں ہے، اس مسئلے کو میں بھی سمجھتی ہوں. بات یہ ہے کہ یہ اگر شکار کرنے آیا تھا تو پھر شکاری کے روپ میں آتا. یہ تصوف کا لباس پہن کے اللہ والا اور صوفی بن کے آیا تھا. ہم تو اس لیے اس کے قریب گئے تھے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ اندر سے شکاری ہے. تو اللہ والے کے روپ میں اپنے اندر ایک شکاری اور بھیڑیا پال کے رکھنا یہ بہت بدترین بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس روپ کو ہی اتار دیں اور ایک عام زندگی گزاریں. یہ مشکل بات ہے. علامہ نے کہا تھا کہ یہ شہادت بحر الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم سب حکمی مسلمان ہیں، حقیقی نہیں. حکمی وہ ہوتا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اس پر مسلمان کے احکام جاری ہو گئے، بس مرے گا تو مسلمان والی ساری رسومات کی جائیں گی. حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی سیرت ان چیزوں پر، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سیرت ان خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے ابھی جو پہلو بیان کیا وہ کیا تھا؟ دوسروں کی خیر خواہی کے لیے مضطرب رہنا، دوسروں کی ہدایت چاہنا. پھر شخصیت کے اندر ایک اور چیز ہے، آپ کی شخصیت میں بڑا اہم روپ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کیفیات کا. ہم سب جو انسان ہے یہ کیفیات کا مجموعہ ہے. اچھی کیفیات، بری کیفیات، جائز کیفیات، ناجائز کیفیات، ہنسی مذاق کی کیفیات، نفرت کی کیفیات، محبت کی کیفیات، یہ سب مل کے ہم بنے ہوئے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا میدان ہے کہ ہم نے ان کیفیات کو کیسے منظم کر کے اپنی شخصیت کو بیلنس رکھنا ہے. چونکہ یہ کیفیات جیسے ہی عدم توازن کا شکار ہوں گی، پوری کی پوری شخصیت تباہ و برباد ہو جائے کسی بھی طرف. اس لیے حضور نے فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ خبردار عدل کرتے ہوئے تمہیں کوئی شے پاس نہ رکھے، حتیٰ کہ وہ تمہارا باپ اور تمہارا کوئی جاننے والا قریبی رشتہ دار اور بھائی کیوں نہ. یعنی اپنی کیفیت، باپ کے ساتھ ایک وابستگی ہوتی ہے نا، تعلق ہوتا ہے. تو قرآن نے کیا اشارہ دیا؟ قرآن نے کہا کہ وہ جو باپ کے ساتھ تمہاری کیفیت ہے، انصاف کرتے ہوئے خبردار اس کیفیت کو حد اعتدال میں رکھنا اور ضبط میں رکھنا. وہ کیفیت اگر ایک حد سے بڑھ گئی تو تم انصاف نہیں کر سکو گے اور باپ کے حق میں فیصلہ کرو. تو ہم کیفیات کا مجموعہ ہیں. تو درست کیفیات کو اور جائز کیفیات اور احساسات کو سب پر مقدم رکھنا اور ناجائز کیفیات یہ دنیا کے ہر انسان میں پیدا ہوتی ہیں. اگر کوئی کہے نا کہ وہ ان سے پاک ہے تو وہ بدترین جھوٹا ہے. انسانیت کا میدان ہی یہی ہے کہ آپ ان کیفیات کو کس طریقے سے مینج کر کے دبا کے چلتے اور شخصیت پر غالب نہیں آنے دیتے. نتیجتاً آپ کی شخصیت نکھرتی جائے گی اور پھر کیا ہوگا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. الہام دونوں چیزیں کی گئی ہیں، فجور بھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی الہام ہے اور تقویٰ بھی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ. اب جس نے تزکیہ کر لیا، اپنی ان کیفیات سے خود کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. سیرت النبی اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کرتی ہے اور وہ کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث. اب حضور، اب یہ تو میں نے جو مقدمہ بتایا یہ ہم عام انسانوں کے لیے. ظاہر ہے رسول اللہ تو اللہ کے رسول تھے، معصوم تھے اور ہمہ وقت وحی اور اللہ کی ذات کے احاطے میں رہنے والے. تو آپ کی کیفیات ظاہر ہے یہ جائز اور ناجائز کی نہیں، وہ تو ہمارے لیے. حضور کی کیفیات کیا تھیں وہ ملاحظہ کیجیے. مسند احمد میں ہے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ پیشکش فرمائی، اختیار دیا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں وادی مکہ کے پہاڑوں کو سونا کر دیتا ہوں، سونے کا بنا دیتا ہوں. آپ ان سے استفادہ کریں اور ایک باسہولت زندگی گزاریں، پرآسائش زندگی گزاریں. پھر حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے کھانا دے تاکہ میں سیر ہو کر کھاؤں، اور ایک دن تو مجھے بھوکا رکھے تاکہ میں بھوک کی تکلیف برداشت کروں،
جب میں سیر ہو کے کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا، اور جب میں بھوکا رہوں گا تو اس پر صبر کروں گا۔ یوں میری شخصیت میں شکر بھی شامل ہو جائے گا اور صبر بھی شامل ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیات کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان کیفیات کی حفاظت خلوت کا باب ہے۔ جلوت میں ان کیفیات کی حفاظت کوئی اہم چیز نہیں ہے، ہر کوئی کر لیتا ہے۔ خلوت میں ان کیفیات کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم الہ ہوتی، حرم کے درد کے درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خلوت اگر آپ کی محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ کتابیں شتابیں آگ لگانے کی ہیں۔ اور اگر خلوت کی پاکیزگی کوئی اونچے لیول کی تو ہر ایک کے نصیب میں نہیں، لیکن اگر وہ سفر بھی شروع ہو جائے تو آپ کو ایمان کا لطف میسر آ جاتا ہے، ایمان کا لطف میسر آ جاتا ہے۔ تو یہ خلوت میں کیفیات کی حفاظت، یہ سیرت نبوی کا اگلا اہم ترین باب ہے۔ پھر اس کے بعد شجاعت اور بے خوفی۔ اچھا، اس میں میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جو خصائص ہیں، جو ہم میں آ ہی نہیں سکتے، جو صرف رسول اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ آپ کے خصائص۔ اب کیا تھا؟ اب شجاعت اور جرأت، آپ دیکھیں کہ جس کا غلام علی ابن ابی طالب جیسا حیدر کرار جری ہو، اس آقا کا کیا عالم ہوگا جرأت کا۔ 8 ہجری کا واقعہ، غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد گئے تو کیا ہوا؟ قبیلہ حوازن، انہوں نے اچانک سے بغیر ارادے کے پلٹ کے حملہ کیا۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر اتنا شدید اور تیروں کا اتنا زبردست حملہ ہوگا۔ اتنا حملہ کیا کہ اکثر لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر وہیں درمیان میں میدان میں کھڑے رہے، اور جب آپ نے یہ اضطراب دیکھا تو اونچی آواز سے فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ واپس سب کو بلایا تو سب نے دیکھا کہ اگر رسول اللہ میدان میں موجود ہیں تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، سب واپس پلٹ کر آ گئے۔ یعنی اگر آپ حنین کے حملے کی کیفیت کسی سیرت کی کتاب سے تفصیل سے پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں کہ جب تیر اور نیزوں کے ایسی جگہوں سے حملے ہو رہے تھے، صحابہ کرام کر وہ دیکھ رہے تھے تیر کہاں سے آ رہے ہیں، اتنی کثرت۔ اس میں ایک شخص کا، ایک ہستی کا یوں ڈٹ کے کھڑا ہونا اور پھر سب کو بلانا اور پھر ہر غزوے میں خود لیڈ کرنا اور خود فرنٹ رو میں رہنا، یہ ایک اعلیٰ درجے کا بہادر انسان کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے زندگی کی مشکلات کو جرأت کے ساتھ گزارنا ہے۔ جو مشکل آنی ہے ہماری بزدلی اس کو ٹال تو سکتی نہیں، تو پھر ایک ہی آپشن ہے کہ کیوں نہ بہادر بن جائے۔ ہماری بزدلی نے مشکلات کو تو ٹالنا نہیں ہے، تو پھر بزدل ہو کے اس رگڑے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ بہادر ہو کے اس کا سامنا کریں۔ کیا ممکن ہے کہ اس کو بدل دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو کیفیت ہے، اگلی جو چیز ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں سیکھنی ہے، وہ تحرک ہے، ہمیشہ تحرک، جمود نہیں، سکون نہیں، آرام نہیں، منزل نہیں۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ بندہ مومن کا کوئی حد نہیں ہوتی، اینڈ نہیں ہوتا، منزل نہیں ہوتی۔ علامہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنی محنت ہر وقت مطالعہ میں رہتے ہیں تو کچھ دیر آرام کرنا، تو آپ نے فرمایا بندہ مومن قبر میں آرام ہی کرتا ہے۔ تو یہ تو کرنے وقت کا ہے نا، کام کرنے کا وقت ہے۔ یہ عرصہ حیات جو ہے، مختصر عرصہ حیات، یہ کرنے کے لیے ہے، اس کے کیے کا وہاں پہ صلہ، اچھا یا برا جو بھی ہے وہ ملنے والا ہے۔ تو ریسٹ نہیں ہوتا زندگی کے اندر، ریسٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک باطل نفسیات ہے جو ہمیں سست روی اور ریسٹ پر اب ایک پیپر ہو گئے ہیں، اب فرسٹ ٹرم ہو گیا، مڈ ٹرم ہو گیا، اب جناب لمبی تان کے سو جائیں، اب کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر جب دوبارہ کلاسز شروع ہوئی تو کتابوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہفتہ لگ جاتا ہے، ریسٹ نہیں۔ علامہ نے اس کو کہا تھا کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ اگر آپ میں موجودہ حالت سے اگلی حالت میں منتقل ہونے کی رمق موجود ہے تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آگے بڑھنے کی رمق نہیں ہے تو آپ زندہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی کہ ہمہ وقت کام، کوئی آرام اور کوئی اس میں رس نام کی چیز نہیں تھی۔ احد سے واپس پلٹتے ہیں اور ابھی مدینے میں داخل ہوئے، ہر گھر میں ایک ایک میت پڑی ہوئی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر ابو سفیان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ غلطی کر بیٹھا ہے، جنگی نوعیت کی غلطی، کہ جب قبضہ پا لیا، تصرف پا لیا تو پھر واپس پلٹ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، وہ لازماً واپس پلٹے گا، تو لہٰذا تم دوبارہ سے ہتھیار باندھو۔ کسی کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، کسی کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، کسی کے سر سے خون بہہ رہا تھا، پٹیاں باندھی ہوئی تھی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہم ایک جنگ لڑ کے آئے ہیں، تھوڑا سا تو ریسٹ دیں، نہیں۔ مستعد لوگ جن کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، جو کسی مشن سے وابستہ ہوتے ہیں، جس طرح آپ ہیں حضور شیخ الاسلام سے وابستہ، ان کو کبھی ریسٹ کرتے دیکھا؟ ان کو ڈرپ بھی لگی ہوتی ہے تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تصویریں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ تو پھر جب کسی بڑے کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس کے تقاضے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آخری جو آج کی چیز ہم نے بیان کرنی ہے، اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کا پھر وقت نہیں، آخری چیز وہ ہے برابری کی نفسیات کو فروغ دیں اپنے اندر، پروٹوکولز کی نفسیات کو ختم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو عام انسانوں میں بیٹھا ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک گروہ آیا حضور سے ملنے، تو انہیں پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق حکمتاً چادر پردہ اور کپڑا لے کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ برابری کی نفسیات، سپیریورٹی کی نفسیات ختم کر دیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں گاڑی پہ آتا ہوں، میرے باپ تو فلاں صاحب ہیں، میں تو فلاں ہوں، ٹھیک ہے، میں اس سے اونچا ہوں، وہ فلاں مجھ سے نیچا ہے۔ کسی کا حضور نے فرمایا گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دوسرے کو خود سے حقیر سمجھے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ دوسروں کو خود سے حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ انسانی نفس، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ نماز روزہ تو آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے، اگر آپ معاشرے کے لیے ایک فتنہ پرور فرد کے طور پہ ثابت ہوئے تو ہمیں اسلام سے کیا لینا دینا؟ جو اسلام نے، آپ کے اسلام نے معاشرے کو دینا تھا وہ تو آپ نے دیا نہیں، اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ وہ قبر میں دیکھا جائے گا۔ تو اگر آپ معاشرے میں پروڈکٹیو فرد نہیں بن سکتے تو اس اسلام کا معاشرے کو کیا فائدہ ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا برابری کی نفسیات۔ بدر کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک اونٹ تھا اور 3 لوگ تھے، حضرت علی، حضرت ابو لبابہ اور رسول اللہ، باری باری سوار ہوتے اور باری باری اترتے۔ جب رسول اللہ اترے، حضرت علی کی باری تھی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سوار رہیے، میں آپ کی باری پہ چلتا ہوں۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے علی تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، طاقتور نہیں ہو، اور میں اللہ سے اجر لینے میں تم سے زیادہ، تم سے کم محتاج نہیں ہوں، مجھے بھی اللہ کا اجر چاہیے، اللہ کی بات ہے۔ تو پیغام کیا دیا؟ برابری کی نفسیہ۔ حضرت عمر جب روم جا رہے تھے فتح کرنے، فتح ہو چکا تھا، اور اب ان سے چارج ٹیک اوور کرنے اور خراج کے معاہدے کرنے، امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں معاہدے کرنے جا رہے تھے، تو ایک سواری تھی اور غلام تھا ساتھ، غلام سوار ہوتا، پھر وہ اترتا، پھر حضرت عمر سوار ہوتے، اور اتفاق سے جب اس سلطنت میں داخل ہو رہے تھے اور وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے تو غلام کی باری تھی، غلام سوار تھا اور حضرت عمر نے مہار پکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے اور یہ غلام ہے۔ جب آگے پہنچے تو انہوں نے غلام کو پروٹو، حضرت عمر کو سائڈ سوٹ پہ دھکا دے کے تو انہوں نے وہ گھوڑے کو سارا کو گھیر لیا، وہ تو غلام تھا بیچارہ، اور وہ کہے میری جان چھڑوائیں، حضرت عمر وہ ہے میں نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ غلام سوار ہے اور آپ پیدل چل رہے ہیں۔
حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی یہی تعلیمات ہیں کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل الا بالتقوی، اگر کوئی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ، اور تقوی کی افضلیت اللہ جانتا ہے، بندے نہیں جانتے۔ یا دوسرا جو اگر حدیث میں آتا ہے وہ علم کی بنیاد پہ جس کا اظہار ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری بنیاد۔ تو یہ جو نفسیات ہے نا جی، سپیریورٹی کی نفسیات، میں اس سے اونچا وہ مجھ سے نیچا، یہ میں اکثر سناتا ہوتا ہوں، ایک لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا جی سپیریورٹی کی نفسیات، یہ ابو جہل کی نفسیات ہے۔ بدر میں جب معوذ اور معاذ نے ابو جہل کا سر کاٹا، قتل کیا، کاٹنے لگے، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ میرا سر یہاں سے کاٹنا، یہاں سے نہ کاٹنا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا وجہ ہے، سر تو کاٹنا ہے، تو یہاں سے کیا فرق پڑے گا؟ کہتا ہے کہ جب میرا سر مقتولین میں پڑا ہو تو دوسروں سے اونچا نظر آئے، جب میرا سر مقتولین میں پڑا ہو تو دوسروں سے اونچا نظر آئے۔ جس کو اللہ نے اونچا کرنا ہوتا ہے، پوری دنیا اور طاقتور لوگ لگ جائیں اس کو نیچا کرنے پہ، اس کو اللہ اونچا کر کے رہتا ہے، اور جس کو اللہ نے اونچا نہیں کرنا، جو مرضی اسباب کر لیں، وہ اونچا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قانون میں قدرت پر عدم اعتماد اور شرک کے قریب ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی کے کرنے سے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم نے سیرت النبی کے وہ چند سلیکٹڈ نقوش آپ کی خدمت میں پیش کیے جن پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل اللہ تعالیٰ نے حضور کی تربیت فرمائی، اور ہمیں ان خطوط پر، ان اینٹوں پر اپنی شخصیت کا مکان تعمیر کرنا ہے، تب جا کر ہمارے اندر وہ شخصیت نبوی کا فیض منتقل ہونا شروع ہوگا جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، ورنہ اسلام ہمارے ظاہر پر اور جسم پر مزین رہے گا، وہ اندر داخل نہیں ہوگا۔